بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتراگ نیوز کے دن بھر کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانا نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر۔ سری نگر میں پولیس کنٹرول روم میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ میٹنگ جاری تھی۔ میٹنگ کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کر رہے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ میٹنگ میں فوج، پولیس اور CRPF کے اعلیٰ افسروں اور مختلف سیکورٹی ایجنسیز شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں کشمیر زون میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ کل جموں زون میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک الگ میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ یہ میٹنگ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی نئی دہلی میں جموں و کشمیر کے حالیہ سے بیک ٹو بیک سیکورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کے ایک ہفتے کے بعد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے نئی دہلی میں حالیہ ملاقات کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ کٹھوا اور سوپور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہاں وسطی کشمیر کے بھیما میں آگ سے متاثرین خاندان سے ملاقات کے بعد کہا کہ وزیر داخلہ کے ساتھ ان کی ملاقات اچھی رہی۔ متعدد مسائل پر بات کرنے کے بعد کٹھوا اور سوپور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم نے دونوں کیسز کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سرپرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ سوپور میں ٹرک ڈرائیور کی ہلاکت اور کٹھوا میں ٹارچر کے بعد شہری کی خودکشی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں واقعات انسانی حقوق کے بدترین مثال ہیں۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے سری نگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ فوجی دستوں نے جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول LOC کے قریب ایک زنگ آلودہ موٹر شل کو برآمد کیا۔ حکام کے مطابق یہ موٹر شل مہنڈر سب ڈویژن کے ماناکوٹ سیکٹر کے ایک علاقے میں پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ فوج نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور بعد میں ماہرین نے موٹر شل کو وہاں سے ہٹا لیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے باوجود بھی ملٹنسی ختم نہیں ہوگی اور اس کے لیے عوام کی حمایت کی ضرورت ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ ریاست کا مسئلہ کئی برسوں سے موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل صرف 2 فوجی ایک دستی سخت بم دھماکے میں شہید ہو گئے، یہ کہاں سے آیا؟ ہمیں جموں و کشمیر میں معاملاتی کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر الاسلام وانی نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو سیکورٹی جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ عبداللہ کو مدعو کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر قانون و انتظام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اصولی طور پر وزیر اعلیٰ عبداللہ کو اجلاس میں بلانا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں خطے میں قانون و انتظام اور سیکورٹی کے حوالے سے وسیع تجربہ حاصل ہے، مگر ایک بار پھر انہیں مدعو نہیں کیا گیا۔ منگل کو ID دھماکے میں 2 فوجی ہلاکتوں کے بعد فورس نے بدھ کو اخنور کے کئی علاقوں میں تلاشی مہم شروع کی ہے۔ بتا دیں کہ کل کے واقعات کے بعد اخنور اور دیگر علاقوں میں بہت سارے مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر رامبن پر بیٹری چشمے کے قریب ایک کار گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں کار میں سوار ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، لیکن کار میں سوار شخص کو موقع پر ہی مردہ پایا گیا۔ اپنی پارٹی کے سربراہ سید الطاف بخاری نے کہا کہ جموں و کشمیر کے مسائل و مشکلات کے حل کو یقینی بنانے کے لیے دہلی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں و کشمیر کے لیے دوبارہ ریاست کا درجہ حاصل کرنا ایک وقت طلب عمل ہو سکتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا اور کوشش جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ شب بارات کا مقدس موقع 13 فروری 2025 بروز جمعرات 14 شعبان 1446 ہجری کی تاریخی جامع مسجد سری نگر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ حسب روایت انجمن اوقاف نے جامع مسجد کا اعلان کیا ہے کہ اس تقریب کے ایک حصے کے طور پر میر وائس کشمیر ڈاکٹر مولانا عمر فاروق نماز مغرب کے بعد شام 7:30 بجے عشاء تک شب بارات کی اہمیت و فضیلت پر خصوصی خطاب دیں گے، جس کے بعد ہی اجتماع کا خطاب شروع ہوگا۔
वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के खान साहब इलाके के शमस आबाद में तेंदुआ के हमले में एक मकामी किसान को भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। मोहम्मद रमजान भट्ट की 16 भेड़ें उस वक्त जाया हो गई जब शिकार ने उसके मवेशियों को निशाना बनाया। मकामी लोगों ने कहा कि नुकसान किसान के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। मकामी लोगों ने आला हुकाम से मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। इलाके के बाशिंदों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया है कि वो फौरी मुदाखलत करे, तेंदुआ को पकड़ने की कोशिश करे ताकि मजीद हमलों से बचा जा सके। अनंतनाग पुलिस ने जिले में मनशियात की लानत को रोकने के लिए कोशिशों को जारी रखते हुए 2 मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनू मवाद को भी बरामद किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हिंदवाड़ा के एमएलए सजाद लो ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के हालिया फैसले की तारीफ की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी फर्द को खानदान के अफराद की असरत पसंदों से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से पासपोर्ट से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।